حامد خان صاحب، آپ کا ایک اصولی موقف رہا، آپ کی پارٹی حکومت میں آئی، آپ سائیڈ پہ ہو گئے کیونکہ آپ کو وہ طور طریقہ جس طریقے سے ہے وہ پسند نہیں تھا، لیکن اس دوران بہت سے لوگ آئے۔ پھر جب پارٹی پہ مشکل وقت تھا تو شیر افضل مروت جیسے لوگ آئے، وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے تب ریلیاں نکالی جب پاسبل ہی نہیں تھا۔ اب آپس میں ہی الجھے ہیں، باڈی شیمنگ کر رہے ہیں، ایون گالم گلوچ تک بات جا رہی ہے۔ یہ سیاست کیا ہے؟ اس کا فائدہ کس کو ہونا ہے؟ کیا آپ کی جماعت کو ہو رہا ہے یا آپ کے کارکن کو ہو رہا ہے، اور یہ رکے گی کیسے؟ دیکھیے، یہ چند ایک لوگ ہی ہیں جو اس قسم کے سٹینڈ لیے ہوئے ہیں، اور ہمیں ہمیشہ اس بارے میں کچھ شک و شبہات تھے کہ کچھ لوگ ہیں وہ غالباً یا تو کسی نے بھیجے ہیں یا وہ پارٹی کے اندر کسی قسم کی تفریق پیدا کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ بڑے تھوڑے سے لوگ ہیں ایسے جو اس قسم کے بیانات دیتے ہیں۔ یہ پارٹی بیشتر لوگ اس طرح سے نہیں، یعنی پارٹی میں سیریس لوگ بہت تعداد میں ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ خبریں ان کی لگتی ہے جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، جو در حقیقت پارٹی کی صحیح سوچ کی نمائندگی نہیں کرتے۔ نہیں، ابھی میڈیا پہ نہ ڈالیں حامد صاحب یہ میڈیا پہ نہ ڈالیں، لیکن آپ دیکھیے، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ پلانٹ کیے گئے ہیں۔ آپ کی مراد کیا ہے؟ کیا شیر افضل مروت پلانٹڈ ہیں؟ شہریار آفریدی کہتے ہیں میں استعفیٰ دے دوں۔ میں کوئی ذکر نہیں کر رہا، نہ میں اس کا نام لے کر کچھ کہہ رہا ہوں۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ پلانٹ کیے گئے، اور یہ ہماری پارٹی کی ایک تاریخ ہے۔ یعنی 2011 میں جب ہمارا بہت بڑا جلسہ ہوا لاہور میں اور پارٹی ایک بہت ابھر کے سامنے آئی، تو اس وقت ہمارے اندر بہت لوگوں کو پلانٹ کیا گیا تھا۔ یہ تو وقت بتائے گا کہ آج کی تاریخ میں جو لوگ ہمارے اندر کون سے ہیں ایسے لوگ ہیں جو کہ پلانٹڈ لوگ ہیں، لیکن پلانٹڈ لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ہماری پارٹی کی اور پاکستان کی اصل میں ایک بہت افسوسناک تاریخ ہے۔ ایک تو لوگ ہوں گے پلانٹڈ ہوں گے، لیکن جو پرانے لوگ ہیں ان کا شکوہ یہ ہے، وہ کارکن بھی ہیں، لیڈر بھی ہیں، کہ جناب یہ وکلاء جو آئے ہیں جن کو خان صاحب نے ٹکٹ دی، ایک خاص مقصد تھا کہ یہ لوگ جو ہیں حکومت ان کو ہاتھ نہیں ڈال پائے گی، ان کو ٹکٹ دیے، وہ ایم این اے بن گئے، لیکن وہ انہوں نے پارٹی ہیجا کر لیا۔ وہ سارے معاملات کو وہ قانونی اور ٹیکنیکی انداز میں دیکھتے ہیں، اور اس سیاسی جو انداز فکر ہے ان کا ہے ہی نہیں، جس کی وجہ سے خان صاحب رہا نہیں ہو رہے۔ دیکھیے، یہ بات بالکل بے بنیاد اور غلط ہے۔ جی، وکیل جو ہیں یہ پارٹی کا حصہ ہے، جی، اس لیے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ وکیل ہے تو وہ پارٹی میں مختلف حیثیت رکھتا ہے۔ اور آپ کے سامنے ہے، جب عمران خان صاحب 9 مئی کے واقعہ گزرا، اس کے بعد جس طرح کا برڈن پارٹی کے اوپر ڈالا گیا، بہت سارے ہمارے پرانے کارکنان کو خوف زدہ کر کے پیچھے ہٹا دیا گیا، اور وہ بیچارے پیچھے ہٹ گئے۔ اور صرف وکلا تھے پارٹی کے جو کہ بہادری سے کھڑے رہے اور آج تک کھڑے ہیں، اور وہ بری طرح سے پارٹی کا حصہ ہیں۔ اور یہ سمجھنا کہ وہ سیاسی نہیں، سب سے زیادہ سیاسی سوچ رکھنے والے پارٹیوں کے اندر وکلا ہوتے ہیں۔ اور آپ کا تو پاکستان کی تو تاریخ یہ ہے، پاکستان تو کریشن ہی وکلا پولیٹیشینز کی ہے، چاہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے، علامہ اقبال تھے، یا لیاقت علی خان تھے، یا اور اس طرح سے اور بہت سے میں آپ نام دے سکتا ہوں۔ اس لیے یہ ایک نئی قسم کی تھنکنگ ہے، کہیں کہیں سے سننے میں آتی ہے کہ وکیل کیوں آ گئے ہیں۔ بھئی وکیل تو ہمیشہ سے ہوا یہ تھا، وکیل کیوں پیچھے ہٹائے گئے تھے؟ جب سے پیسے کی سیاست اس ملک میں داخل ہوئی ہے 1985 کے بعد، ضیاء الحق کے دور میں، جہاں پیسے والوں کو آگے آنے کی موقع ملا اور الیکشنوں پر بے پناہ اخراجات ہونے شروع ہو گئے، تو وکلا تو بیچارہ متوسط طبقے کے لوگ ہیں، وہ بیچارے پیچھے ہٹ گئے اور سیاست میں اتنے ایکٹیو نہیں ہو سکے۔ اب ایک موقع ملا ہے تو اس میں حرج کیا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ اگر، اور وکلا خاص طور پہ، وہ اگر آگے آتے ہیں تو اچھی بات ہے۔ چھوٹی چھوٹی جیلسیز ہر پارٹی کے اندر ہوتی ہے۔ اچھا صاحب، یہ فرمائیں کہ آپ ایک اپنے قانونی تجربے کی بنیاد پہ، مہارت کی بنیاد پر یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو ریلیف بالآخر عدالتوں سے ہی ملے گا، یا بات کرنی پڑے گی ان مقتدر قوتوں سے جن پر آپ کے لوگ الزام لگاتے ہیں؟ خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ اختیارات تو ان کے پاس ہیں، ان کے بغیر یہاں پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔
دیکھیے ہم تو عدالتوں سے ہی اور آئین کے اور قانون کے مطابق ہی ریلیف لینے کی کوشش کریں گے اور کر رہے ہیں مسلسل. تقریباً ڈیلی بیسس پہ ہمارے کیسز چل رہے ہیں سپریم کورٹ میں, ہائی کورٹ میں, نیچے کی عدالتوں میں. نئے سے نئے جھوٹے مقدمے بنائے جا رہے ہیں, ٹرائل ہو رہے ہیں, مس ٹرائل ہو رہے ہیں, وہ ہم کر رہے ہیں. لیکن وہ طاقتیں جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے اور جن کی وجہ سے الیکشن 8 فروری کو ہم سے چوری ہوا ہے, ہمارا مینڈیٹ چوری کر کے دوسری پارٹیز کو دیا گیا ہے, ان سے کس طرح ہم بات کر سکتے ہیں؟ صحیح ہے. حامد خان صاحب, یو این کا ورکنگ گروپ اس نے اوپینین دی ہے. ماضی میں آپ لوگوں کا بڑا اسٹرانگ موقف رہا جس پہ عوام نے بھی ساتھ دیا کہ بیرونی مداخلت پاکستان کی میں قبول نہیں, پاکستان کی سیاست میں. اب آپ کانگریس جو ہے وہ قرارداد منظور کرتی ہے, یو این ورکنگ گروپ اوپینین دیتا ہے, آپ اس کے لیے باضابطہ طور پہ زلفی بخاری صاحب کریڈٹ لیتے ہیں, باضابطہ لابنگ کی گئی ہے. تو کیا یہ ایک تضاد نہیں ہے؟ اس وقت امریکی سازش کے نام پہ عوام کو ساتھ ملایا اور اب خیر بھی انہی سے مانگی جا رہی ہے. نہیں دیکھیے نا, یہ جو ایک تو یو این کی باڈی نے کوئی اپنی فائنڈنگز دی ہیں, وہ تو بالکل ایک نیوٹرل باڈی ہے, اور اگر وہ کہتی ہے کہ یہ مقدمات جو عمران خان صاحب کے خلاف بنائے گئے ہیں وہ سارے جعلی مقدمے ہیں اور ان میں مقصد ان کا صرف ان پر جو ہے وکٹمائزیشن ہے, تو یہ تو ہم کہیں گے کہ جو بھی نیوٹرل باڈیز ہیں وہ یہ کہتی ہیں اور ان کی باتوں میں کریڈیبلٹی ہے. جہاں تک کانگریس کا ہے, وہ بھی کوئی سرکاری باڈی نہیں ہے, وہ تو ایک لیجسلیٹو باڈی ہے امریکہ کی اور بہت اہم اور بہت بڑی باڈی ہے. اس نے اتنی ہیوی میجورٹی کے ساتھ یہ محسوس کیا ہے کہ پاکستان میں جو الیکشن ہوئے ہیں وہ بہت بڑے ریگنگ ہوئی ہے. انہوں نے ایک اوپینین دی ہے اپنی ایک ریزولوشن کے ذریعے, تو اس ریزولوشن کا کوئی پی ٹی آئی نے تو نہیں ان سے ریکویسٹ کی تھی, یا وہ تو ان کی اپنی ایک اوپینین ہے جو انہوں نے فارم کی ہے آن دی بیسس آف جو بھی ان کو اس معاملے میں ایویڈنس ملا ہے, یہ مٹیریل ملا ہے, اور جو پاکستانی ایکسپیٹریٹ پاکستانی وہاں رہتے ہیں ان کے ساتھ انٹریکشن کے ساتھ. تو اس اوپینین پر کسی قسم کی بات ایسے کرنی کہ جیسے امریکن گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے, یہ نہیں. یہ بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جو کانگریس مین ہیں یا ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کے جو ممبرز ہیں وہ گورنمنٹ فارم نہیں کرتے, وہ تو لیجسلیچر ہے امریکہ کی جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کا. اچھا خان صاحب, یہ کل جو ملاقات کے لیے بلایا ہے جناب خان صاحب نے لیڈرشپ کو, اس میں آپ بھی شریک ہیں, آپ بھی مل رہے ہیں؟ میں ایکچولی نہیں جا, کیونکہ میں یہاں اسلام آباد کافی دن تھا یہ مقدمات میں, تو میں لاہور جا رہا ہوں, لیکن اور ساتھی سب ملیں گے جی, اور مجھے یقین ہے کہ اس معاملات کو طے ہو جائیں گے. آپ ایک پنجاب حکومت نے نیا مقدمہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے, کیبنٹ سے منظوری لی ہے, ریاست مخالف بیانیہ جو خان صاحب نے بنایا اور وہ ایک ویڈیو بھی چلی, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں اتنی جان ہے کہ خان صاحب کو ایک اور سزا دلوائی جا سکتی ہے؟ دیکھو, یہ آپ جانتے ہیں سارے مقدمات جو جعلی اور جھوٹے مقدمات بنائے جا رہے ہیں کسی اور کے اشارے پہ کیا جا رہا ہے تاکہ عمران خان صاحب کو ریلیز یا عوام میں آنے کا موقع نہ ملے, ان کو ہم مسلسل اندر رکھیں. کون کہہ سکتا ہے عمران خان پاکستان کا اسی طرح وفادار ہے جس طرح کوئی اور سیاسی لیڈر ہو سکتا ہے. اس پر اس قسم کے مقدمات بنانے یا اس قسم کی باتیں کرنی تو حقیقتاً پاکستان کی 70 سالہ بدقسمتی کی تاریخ میں یہ بارہا ہوتا رہا ہے کہ اپنے جو لیڈر ہوتے رہے ہیں ان کو رستے سے ہٹانے کے ان پہ اس قسم کے جھوٹے الزامات لگائے جاتے ہیں اور مقدمات بنائے جاتے ہیں. جی ٹھیک, بہت شکریہ.